السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ تمام سامعین و ناظرین کا استقبال کرتا ہوں آپ کے اپنے ہی یوٹیوب چینل اردو اکیڈمی پر۔ دوستوں، جیسا کہ آپ سبھی لوگوں کو معلوم ہے کہ ہمارا جو سیریز چل رہا ہے، جو سلسلہ چل رہا ہے، وہ ہے 10ویں جماعت کی درسی کتاب درخشاں کو لے کر چل رہا ہے۔ اس سے پہلے ہم لوگوں نے 26 سبق کو پڑھ لیا ہے۔ آج ہمارا 27واں سبق ہوگا اور یہ سبق بھی ایک غزل ہے، اور یہ غزل حسن نعیم کی غزلوں کو ہم لوگ پڑھیں گے، لیکن حسن نعیم کی غزل کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ آج ان کے سوانح حیات کو پہلے سمجھتے ہیں، اس کے بعد ہم لوگ ان کے غزل کو پڑھیں گے اور پھر سوال و جواب کی طرف ہمارا سبق بڑھے گا۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم لوگ پڑھتے ہیں حسن نعیم کی سوانح حیات اور ان کی ادبی خدمات کو۔ حسن نعیم کا اصل نام سید حسن تھا۔ کیا نام تھا؟ حسن نعیم کا اصل نام سید حسن کیا تھا؟ سید حسن۔ یہ آپ کو پوچھا جا سکتا ہے آبجیکٹو کے طور پر کہ حسن نعیم کا اصل نام کیا تھا، تو آپ کو جواب دینا ہوگا سید حسن تھا۔ لیکن وہ حسن نعیم کے نام سے مشہور ہوئے۔ کس نام سے مشہور ہوئے؟ حسن نعیم کے نام سے مشہور ہوئے۔ وہ 6 جنوری 1924 عیسوی کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ 6 جنوری 1924 عیسوی کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ آپ کو اگر پوچھا جائے کہ حسن نعیم کب اور کہاں پیدا ہوئے، تو 6 جنوری 1924 عیسوی کو پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ ان کا سلسلہ نسب حضرت مخدوم کے واسطے سے، یعنی حضرت مخدوم کے ذریعے سے حضرت علی رضی اللہ عنہ تک پہنچتا ہے۔ کہاں تک؟ حضرت علی تک پہنچتا ہے۔ کہاں تک پہنچتا ہے؟ حضرت علی تک پہنچتا ہے ان کا سلسلہ نسب۔ گھر میں رئیسی اور زمینداری تھی، لیکن وہ قائم نہ رہ سکی۔ انہوں نے اعلیٰ درجے کی ملازمت حاصل کی۔ وہ ہندوستان کی وزارت خارجہ سے وابستہ تھے، لیکن ایک موقع پر کسی وجہ سے ملازمت سے مستعفی ہو گئے۔ یعنی ان کی جو زمینداری تھی وہ رئیس خاندان سے تعلق رکھتے تھے، امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کی یہ جو ہے نا خاندانی یعنی رئیسی جو ہے نا برقرار نہیں رہ سکی، اور انہوں نے پھر وہ اعلیٰ درجے کی ملازمت حاصل کی۔ جب وہ قائم نہ رہ سکی ان کی رئیسی، ان کی زمینداری، تو انہوں نے اعلیٰ درجے کی ملازمت حاصل کی۔ وہ ہندوستان کی وزارت خارجہ سے وابستہ تھے، لیکن ایک موقع پر کسی وجہ سے ملازمت سے مستعفی ہو گئے۔ وزارت خارجہ اس کو بولا جاتا ہے، یعنی ودیش منتری۔ کس کو بولا جائے گا؟ ودیش منتری کو وزارت خارجہ بولیں گے۔ جو باہر سے آنے والی چیزیں ہوں گے ان چیزوں کے بارے میں وہ جانیں گے۔ بدیش باہری فارن کنٹری سے آنے والی جو بھی چیزیں ہوں گی ان چیزوں کو وہ پرمیشن دیں گے۔ ملازمت گئی تو مالی حالت خراب ہو گئی، یعنی جب وزارت خارجہ سے مستعفی ہو گئے تو جب یہ نوکری ان کے ہاتھ سے چلی گئی تو ان کی مالی حالت اور خراب ہو گئی۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ زمین جائیداد فروخت کرنے لگے، یہاں تک کہ حالات بد سے بدتر ہوتے چلے گئے۔ آخری وقت میں حالات بہت ہی پریشان کن ہو گئے تھے۔ صحت بھی خراب رہنے لگی تھی، یعنی جب حالات بد سے بدتر ہو گیا، خراب ہو گیا، تو ان کی صحت بھی خراب رہنے لگی۔ غربت اور افلاس کی وجہ سے صحیح ڈھنگ سے ان کا علاج نہیں ہو سکا۔ جب ان کے پاس پیسہ مال و دولت کی کمی ہو گئی تو ان کی علاج بھی صحیح سے نہیں ہو پایا۔ ایسے ہی حالت میں ممبئی میں ان کا انتقال 22 فروری 1991 عیسوی میں ہوتا ہے۔ کب ہوتا ہے؟ 22 فروری 1991 عیسوی میں ہوتا ہے۔ ان کی انتقال 22 فروری 1991 عیسوی میں ہوتا ہے۔ حسن نعیم نے ابتدا میں فنی اور عروضی نکات فصیح الدین بلخی سے سیکھتے تھے۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ اپنی ابتدا میں اپنی جو شعر و شاعری کا سلسلہ جو شروع ہوا اس چیز کے لیے وہ اصلاح کن سے لیتے تھے یا پھر کن سے سیکھتے تھے، تو وہاں پہ آپ کو یاد رکھنا ہوگا فصیح الدین بلخی۔ کون؟ فصیح الدین بلخی سے سیکھتے تھے۔ حسن نعیم نے کلاسیکی شاعری کا گہرا مطالعہ کیا۔ کون شاعری؟ کلاسیکی شاعری۔ کون شاعری کا؟ کلاسیکی شاعری کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ ان کے غزلوں کے مطالعے سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مومن اور غالب سے بھی متاثر تھے۔ کن سے؟ مومن اور غالب سے متاثر تھے، لیکن وہ تقلید پسند نہ تھے، اس لیے انہوں نے اپنی راہ سب سے الگ نکالی۔
वो किसी की पैरवी नहीं करना चाहते थे, नहीं करते थे, तकलीद नहीं करते थे। इस वजह से उन्होंने अपनी एक अलग राह निकाली, अपना एक अलग तरीका निकाला। वह नई गज़ल की एक ऐसे शायर थे जो जदीदियत के रस्म से वाकिफ़ थे, यानी जदीदियत में जो गज़लें कही जाती थी उनसे वाकिफ़ थे, लेकिन उनके लहजे में अक्सर एहतजाज का रंग भी शामिल हो जाता है। यानी किसी लोगों को एहतजाज करना, उसका रंग, यानी अगर मुआशरे में कोई बिगाड़ पैदा हो तो उन चीज़ों को लेकर एहतजाज करना, आवाज़ बुलंद करना उनके शेर में पाया जाता है। इसके बावजूद दर्दमंदी और हुस्न व इश्क की कैफियत भी अक्सर ज़ाहिर होती रहती है, जो क्लासिकी शायरी की जान समझी जाती है। चुनांचा उनकी शायरी कई रंगों में से मिलकर एक ख़ास रंग इख्तियार कर लेती है, जो उन्हें जदीद शायरों के दरमियान इनफरादियत अता करती है। तो दोस्तों, ये था हसन नईम साहबी की सवाने हयात और उनकी अदबी खिदमत। अब आइए हम लोग आज का हमारा जो सबक है, हसन नईम की जो गज़ल है, 2 गज़लें हैं। इसमें पहले गज़ल में 5 शेर है और दूसरे गज़ल में 7 शेर है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पहले गज़ल को समझते हैं और फिर दूसरे गज़ल को हम लोग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, गज़ल कुछ इस तरीके से शुरू होता है। क़ल्ब जा में हसन की गहराइयाँ रह जाएंगी, तो वह सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएंगी। यानी तुम्हारे क़ल्ब में, तुम्हारे सीने में और तुम्हारे जान में जो है ना, हसन की गहराइयाँ रह जाएंगी, यानी तुम उसकी हसन की यादें रह जाएंगी, लेकिन तू वह सूरज है तेरी परछाइयाँ रह जाएंगी। हसन अपने आप को कह रहे हैं कि ऐसी सूरज है कि उनकी परछाइयाँ रह जाएंगी। अहले दिल को याद सदियों आएगा मेरा जुनूं, शोहरतें होंगी फ़ना रुसवाइयाँ रह जाएंगी। यानी अहले दिल वालों को मेरी जो है ना याद हमेशा आएंगी, लेकिन उनके अंदर जो है हमारी अच्छी बातें याद नहीं रहेंगी, बल्कि हमें जो याद किया जाएगा, हमारी रुसवाइयों को याद किया जाएगा, हमारी ख़राबियों को लेकर हमें याद किया जाएगा। गुफ्तगू तुझसे करेंगी मेरी गज़लें सुबह व शाम, यानी मेरी गज़लें जो है, मेरी बातें जो है तुमसे सुबह व शाम गुफ्तगू करेगी। तेरी खलवत में मेरी तन्हाइयाँ रह जाएंगी। जब तुम्हारी खलवत होगी, तुम्हारी जुदाई होगी, तो तुम उस वक्त जो है ना मेरी सिर्फ तन्हाइयाँ रह जाएंगी। मैं निकल जाऊँगा अपनी जुस्तजू में एक दिन, मैं अपनी चाहत में एक दिन निकल जाऊँगा। बज़्म यारा में ख़याल आराइयाँ रह जाएंगी, बज़्म यारा में सिर्फ़ ख़याल ही ख़याल रह जाएंगे। दूर तक कोई ना होगा नग़मे सजनों में नईम, बस चमन में याद की पुरवाइयाँ रह जाएंगी। यानी चमन बाग में सिर्फ़ याद की पुरवाइयाँ रह जाएंगी। इस गज़ल में जो है मायूसी, हसन नईम साहब ने मायूसी और महरूमी का एहसास दिलाया है और उसकी झलक इसमें मिलता है। दूसरे शेर में कहा गया है कि शायर कहता है कि सैकड़ों बरसों के बाद भी मेरा दीवानापन दिल वालों को याद आता रहेगा, लेकिन मेरी नेक नामियाँ मिट जाएंगी, यानी उनकी अच्छाइयाँ मिट जाएंगी। उनको जो याद किया जाएगा, उनकी बदनामियों की वजह से याद किया जाएगा और उनकी बदनामियाँ ही मौजूद रहेंगी। यानी मेरी शोहरत की वजह मेरी अच्छाइयाँ नहीं, बुराइयाँ ही रहेंगी। मेरी शोहरत की जो वजह होगी वो अच्छाई से नहीं होगी, बल्कि बुराई से रह जाएगी। इसी तरह शेर में मायूसी के एहसास की झलक मिलती है, यानी शायर मायूस है, उन्हीं चीज़ की झलक मिलती है। अब आइए हमारा जो दूसरा गज़ल है, इसमें 7 शेर है। तो आइए हम लोग इसको समझते हैं और पढ़ते हैं। फसाना गम का कोई गम गुसार हो तो कहें, दिल कहानी दिल की कोई दिल फगार हो तो कहें। यानी फसाना गम का कोई गम गुसार हो तो कहें, यानी दिल का जो गम है उसको अगर सुनने वाला कोई हो तो कोई गमगीन आदमी ही सुने, वो कहें। वहाँ यकीन कि खुद ही कहेंगे हर्फ जुनू, यहाँ फ़िक्र फ़ज़ा साज़गार हो तो कहें। जुनू की कौन सी मंजिल में मिल रहा है सुकून, हमारी तरह कोई बेकरार हो तो कहें। यानी जुनून की कौन सी मंजिल ऐसी है जिसमें सुकून मिल रहा हो, हमारी तरह अगर कोई बेकरार हो, बेजुनून में हो, तो कहें वो मेरी बातों को सुनेंगे।
کیونکہ کوئی جب بے قرار ہوتا ہے تو ایک بے قرار رہنے والوں کی باتوں کو سنتا ہے۔ کہیں فسانہ ہجراں بربط ذکر وفا، کسی کا اب نہ تمہیں انتظار ہو تو کہیں۔ اسی میں چھیڑا نہ ہم نے فسانہ شب غم، کہ ان کی شام بھی کچھ سوگوار ہو تو کہیں۔ وہ مسکرائے کہ برہم ہوئے گزارش پر، جو اپنی آنکھوں پہ کچھ اعتبار ہو تو کہیں۔ کہانی دور جنوں کی کہیں تو قصے نعیم، جہاں ہم سا کوئی غم گسار ہو تو کہیں۔ یعنی جنون کی، پاگل پنتی کی، عاشقی کی جو ہماری کہانی ہے وہ کن سے کہیں، ہمارے دکھ کی کہانی کن سے کہیں۔ وہ اگر کوئی ہم سا کوئی ہو، یعنی ہمارے جیسا کوئی ہو تو ہم ان سے کہیں۔ یہ غزل، اس غزل میں 67 شعر ہے۔ اس غزل کے مطالعے سے، اس غزل کو پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص اپنا دکھ درد، اپنا حال کسی دوسرے شخص کو بیان کرتا ہے، اس کے لیے وقت اور ماحول بھی سازگار ہونا چاہیے۔ یعنی اس کا وقت اور ماحول جس شخص کے سامنے بیان کرے، اس کا بھی اسی طریقے کا ماحول ہونا چاہیے، اسی طریقے کا حال ہونا چاہیے۔ دوسری اہم بات یہ بھی ہے کہ کسی کے دکھ درد کا احساس صحیح طور پر اسی وقت ہو سکتا ہے جو خود بھی اسی دکھ درد سے گزرا ہو۔ یعنی جیسے اگر سامنے والا اپنے دکھ کو بیان کر رہا ہو اور سننے والا اس کے دکھ کو سن رہا ہو، تو اس کو اسی وقت احساس ہو سکتا ہے جب وہ اس دکھ سے گزرا ہو۔ چنانچہ مقطع میں شاعر کہتا ہے کہ دیوانہ پن کے زمانے کی کہانی کس سے کہیں، یعنی جو دیوانہ پن ہے اس زمانے کی کہانی ہم کس سے کہیں۔ البتہ اس دنیا میں اگر کوئی ہمارے جیسا ہی غم گسار ہو، یعنی ہمارے جیسا ہی غم سہنے والا ہو، غم کا مارا ہو، تو ان سے ہم کہیں۔ تو دوستوں، یہ تھا اس سبق کا مختصر سا خلاصہ، اس دونوں غزلوں کا مختصر سا خلاصہ۔ اب آئیے ہم لوگ آج کا جو سوال و جواب کا سلسلہ ہے اس چیز کو شروع کرتے ہیں۔ تو ہمارا جو پہلا سوال ہوگا وہ یہ ہے کہ حسن نعیم کی پیدائش کب اور کہاں ہوئی؟ تو حسن نعیم کی جو پیدائش ہوتی ہے وہ 6 جنوری 1924 عیسوی پٹنہ میں ہوئی۔ کب ہوئی؟ 6 جنوری 1924 عیسوی پٹنہ میں۔ حسن نعیم کا انتقال کب اور کہاں ہوا؟ تو حسن نعیم کا انتقال جو ہوتا ہے 22 فروری 1991 عیسوی کو ممبئی میں ہوا۔ اسی طرح ہمارا تیسرا سوال ہے، حسن نعیم کس ملازمت سے مستعفی ہوئے؟ تو حسن نعیم جو ہندوستان کے وزارت خارجہ سے مستعفی ہوئے، وزارت خارجہ کس پد سے؟ وزارت خارجہ، یعنی وزارت خارجہ، فارن منسٹر۔ اسی طرح ہمارا چوتھا سوال ہے، حسن نعیم کس ادارے میں ڈائریکٹر کے عہدے پر فائز تھے؟ تو حسن نعیم غالب انسٹیٹیوٹ دہلی میں ڈائریکٹر کے عہدے پر مامور تھے، فائز تھے۔ تو دوستوں، یہ تھا مختصر ترین سوالات۔ اب آئیے ہم لوگ اپنے سلسلے کو مختصر سوال و جوابات کی طرف لے کر چلتے ہیں۔ اس میں ہمارا پہلا سوال ہے کہ حسن نعیم کی غزل گوئی کی خصوصیت مختصراً بیان کیجیے۔ تو حسن نعیم نے کلاسیکی شاعری کا گہرا مطالعہ کیا تھا۔ ان کی غزلوں کے مطالعے سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ مومن اور غالب سے متاثر ہوئے تھے۔ دوسرا سوال ہے کہ حسن نعیم کی غزل گوئی کا عام رنگ کیا ہے؟ تو حسن نعیم کی غزل گوئی میں احتجاج کا رنگ اور آپ کی غزلوں میں درد مندی اور حسن و عشق کی کیفیت بھی شامل ہوتی ہے۔ کیا ہے؟ احتجاج کا رنگ بھی ہے اور حسن و عشق کی کیفیت بھی شامل ہے۔ اسی طرح تیسرا سوال ہے کہ حسن نعیم کی کن بزرگ شعراء نے حوصلہ افزائی کی؟ تو حسن نعیم کی حوصلہ افزائی بسم العظیم آبادی، جمیل مظہری اور معین احسن جیسے بزرگ شعراء نے کی۔ نے حوصلہ افزائی کی۔ اسی طرح چوتھا سوال ہے کہ حسن نعیم کن شعراء سے خاص طور پر متاثر ہوئے تھے؟ تو حسن نعیم خاص طور پر مومن اور غالب سے متاثر دکھائی دیتے ہیں، یعنی مومن اور غالب سے زیادہ متاثر ہوئے تھے۔
کن سے؟ مومن اور غالب سے متاثر، مومن اور غالب سے متاثر ہوئے تھے۔ اسی طرح ہمارا 5واں سوال ہے، حسن نعیم کو جدید شاعروں میں کیوں انفرادیت حاصل ہے؟ تو حسن نعیم کی شاعری میں احتجاج کا رنگ شامل ہے۔ کیوں احتجاج کا رنگ شامل ہے؟ اس کے باوجود ان میں درد مندی اور حسن عشق کی کیفیت بھی شامل ہے۔ احتجاج ہے، اس کے باوجود بھی ان میں درد مندی یعنی درد کے لیے ان کا احساس ہے اور حسن عشق ہے۔ چنانچہ ان کی شاعری کئی رنگوں سے مل کر ایک خاص رنگ اختیار کر لیتی ہے، کئی رنگوں سے مل کر ایک خاص رنگ اختیار کر لیتی ہے جو انہیں جدید شاعروں کے درمیان انفرادیت عطا کرتی ہے۔ تو دوستوں، یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور اس سبق کا خلاصہ اور سوال و جوابات کا سلسلہ۔ آپ کو ہمارا یہ سیشن کیسا لگا آپ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور ہمارے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں تک شیئر کریں تاکہ آگے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک اور آپ کے دوستوں تک پہنچ سکے۔ اور پھر ملتے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے سبق کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے آپ ہمیں اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔